سے پہلے حفیظ پاشا صاحب کے لیے بہت عزت ہے، لیکن حفیظ پاشا صاحب کی جو بیگم ہے وہ بھی اس وقت منسٹر ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ذرا تھوڑا ان کا جو اوپینین ہے وہ کلرڈ ہونا شروع ہو گیا. ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو انرجی کے جو پلانٹس لگا کے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کی، یہ نون کی حکومت لگا کے گئی تھی، اور اس میں جو کہ ہم لوگوں نے وہ پیمنٹس کرتے تھے ان کی ان یوٹیلائز کیپیسٹی کی، وہ 450 ارب روپے تھی 2018 میں، وہ 2022 میں چلی گئی تھی 850 ارب، اور وہ ابھی اس سال میں جو ہے وہ تقریباً 1150 ارب روپے. تو وہ جو پیمنٹس تھی وہ ہم نے دینی ہوتی تھی اور ہماری یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ وہ پلانٹ اور گارنٹیڈ ریٹرنز کر کے گئے تھے. تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو انفلو تھی جو 450 بلین سے شروع ہوئی تھی اور گئی ہے تقریباً 1.25 ٹریلین پہ، اس کو انفلو کو سرکولر ڈیٹ میں ہم نے پچھلے سال 100 بلین تک روک دیا تھا، 100 بلین تک روک دیا تھا سالانہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہر مہینے وہ انفلو 123 ارب روپیہ ہو رہی ہے. تو پاشا صاحب یہ بھی تو ذرا ان کو کہنا ذرا سنبھالیں اس کو. ہمارا کام، ہم تو ان کا گھن سمیٹ رہے تھے، اور ہم کس طریقے سے سمیٹ رہے تھے کہ ہم کیپیسٹی جو یوٹیلائزیشن بڑھا رہے تھے بجلی کی. آخری سال میں ہماری جو یوٹیلائزیشن ہے 12% بڑھی تھی، تاکہ جو بجلی زیادہ کھپت ہوگی تو کم از کم پروڈکشن ہوگی اور اس سے ہم وہ پیمنٹس کر لیں گے. تو 1100 بالکل ہم نے 1100 کیے، کیونکہ ہم انہوں نے تو وہ بھی دینے بند کر دی. جی ترین صاحب ایک سوال آپ سے، ایک چیمہ صاحب سے آپ سے سوال یہ ہے کہ روز جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ انہوں نے تاریخی قرض دیا، مجھے کلیئرلی بتا دیں کہ 3.5 سال میں آپ نے کتنا قرض دیا اور کتنا واپس کیا پچھلی گورنمنٹ کا. اور میں یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے، اور یہ میں نے اس میں کہنا تھا انہوں نے کتنا لیا. میں آپ کو کہنا تھا وہ تاریخ پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لے سکتا. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے بطور، انہوں نے یہ نمبر دیا ہے کہ 19.3 ٹریلین کا ہم نے اپنے وقت میں قرض لیا، 19.3 ٹریلین کا، اور وہ پہلے ان کے ادوار تک وہ 25 ٹریلین تھا. ہم نے 19.3 تو 44.3 ٹریلین کا ڈیٹ ہم چھوڑ کے گئے. لیکن یہ سلیکٹیو نمبر دیتے ہیں، یہ نمبر نہیں دیتے کہ جی ڈی پی بھی اسی دوران میں ہم نے 72% انکریز کی، 72% انکریز کی. اس کا مطلب ہے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو تھا وہ 64.5% رہا. ان کے وقت میں 63.6% تھا یا 4 تھا ہمارا. اور ہم نے کووڈ کو بھی سنبھالا. دنیا کے بیچ میں کووڈ کے دوران ڈیٹ ٹو جی ڈی پی سارے ممالک کا 10% ایوریج پہ بڑھا، ہم نے وہ نہیں بڑھنے دیا. اب کیا ہوا جناب؟ آگے چلیں. ہم تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 64 پہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے 6 مہینوں میں 6.5 ٹریلین جو کیا، 6.5 ٹریلین آپ نے 6 مہینوں میں کر دیا. اگر میں اس کو اینالائز کروں تو 13 ٹریلین ہے. اگر میں 4 سال جو ہمارے یہاں کروں تو یہ 50 ٹریلین ہے. تو یہ کس منہ سے ہمارے سے بات کرتے ہیں؟ دوسرا سوال، یہ قرض جو ہمارے دور کا ٹوٹل قرضہ ہے وہ تھا 14 ارب روپے پر ڈے، 14 ارب پر ڈے. ہمارے دور میں جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 14 ارب پر ڈے تھا. اور آج کا جو ابھی تک قرضہ بنا ہے جب سے یہ آئے ہیں 37 ارب پر ڈے لے رہے ہیں. 37 ارب پر ڈے جو قرضہ بڑھ رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب سے یہ آئے ہیں. ہمارے دور میں جو 3 سال اور 7 مہینے تھے، 8 مہینے تھے، وہ قرضہ جو ہے وہ 14 ارب پر ڈے. سوال آپ سے چیمہ صاحب آپ زراعت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ذرا لاہور میں دائیں بائیں دیکھیں کہ ہر جانب تو اس پہ ہم جائیں. یہ فلیٹس جو ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروول کو مشکل کریں. ایک میٹنگ میں طے ہوا کہ جی نیکسٹ میٹنگ میں کر لیں گے، تو اتنی دیر میں یہ تقریباً رجیم چینج کا ایشو بن گیا. وی ور ویری سیریس اباؤٹ اٹ کہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کی اپروول جو ہے اتنا مشکل کر دیں کہ یہ ہاؤس جو ہے بنگلوز، پوری دنیا میں بنگلہ مہنگا ہے، پوری دنیا میں فلیٹ سستے ہیں. سو ہم وہ کرنے جا رہے تھے کہ فلیٹ سستے کریں اور بنگلہ مہنگا کر دیں. بنگلور بیکاز شہروں کے ارد گرد جو ہے شہروں میں سب سے زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. وہیں اگر انویسٹر ان پروڈکٹیو کر دیکھیں، کوئی ایسی چیز جس طرح میں نے کہا کہ آپ اپنا آپ کی انکم کم ہونا شروع ہو جائے
اور اس کو آپ قرضے سے پورا کرنا شروع کریں تو وہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. تو ہمارا سولوشن کیا تھا؟ ہمارا سولوشن تھا کہ آپ نے اکانومی کو بڑھاوا دینا ہے, انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ, جو ہم نے 2 سال میں کر رہے تھے اور اس سال بھی اس طرح ہی ہوتی رہتی. آپ ابھی کہیں گے کہ بھائی آپ کے پاس اب کیا سولوشن ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے 2 سال تو آپ کو دکھا دیا کہ ہم وہ ہر طرح کی گروتھ کر رہے تھے, ہر جگہ گروتھ کر رہے تھے. اب ہم نے وہ پلاننگ شروع کی ہوئی ہے جو تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے. ہم پورے 18 ایریاز کے اکانومی کے اوپر ہم پلاننگ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر وہی ہے سسٹینیبل انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور اس کے بیچ میں انکلوسیو اس لیے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے جس کو ہم نے ٹرکل ڈاؤن کے لیے رکا ہوا تھا, وہ ہم اس کے اوپر ٹرکل ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے. ہم صحت کارڈ جیسی چیزیں, کامیاب پاکستان جیسی چیزیں, کامیاب جوان جیسی چیزیں کریں گے تاکہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو انفلیشن سے بھی ایک قسم سے پروٹیکشن ہو, لیکن ان کی بھی گروتھ ہونی چاہیے. تو وہ پلاننگ ہو رہی ہے. اب آپ کی بات میں کہتا ہوں کہ ابھی کیا ہوگا, ابھی کے لیے بھی ہم اس کھڈے میں جو گر گئے ہیں اس کے لیے ایک اسپیشل ایمرجنسی پروگرام ہم بنا رہے ہیں کہ ہم اگر آ گئے تو ہم نے اس کھڈے میں سے کیسے نکلنا ہے, 25% انفلیشن میں سے کیسے نکلنا ہے, نیگیٹو گروتھ سے کیسے نکلنا ہے. یہ سارا ہمارے پاس پروگرام ہے, اور ہماری کریڈینشیل اس لیے بہتر ہے کیونکہ ہمیں 18 کی جو اکانومی ملی تھی اس کو ہم نے ٹھیک کر کے دکھایا تھا. اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس دفعہ 2/3 میجورٹی ملے گی, ہمارے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوگی, پولیٹیکل کیپٹل بھی ہوگا, ہم سخت ڈیسیژن لینے ہوں گے وہ شروع میں لیں گے. اگر آپ عوام جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ تو بیسیکلی ٹیکنوکریٹس ہیں نا بیٹھے, تو ویسے تو میں بھی ٹیکنوکریٹ ہوں. اگر مجھے عوام کی جو ہے قوت میرے پیچھے نہیں ہوگی تو میں مشکل فیصلے کیسے کروں گا. تو پہلے تو آئین میں ہی نہیں ہے نا یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, تو پہلے تو غیر آئینی چیز کریں گے. دوسری چیز ہے کہ ان کے پیچھے کون سی سپورٹ ہوگی پبلک کی, تو ہم تو اس کو بالکل مانتے ہی نہیں. 15 دن کے لیے ٹرانزٹ تھا تو میں نے آنا تھا اور اس میں 15 دن لگ گئے, تو 3 تھے بیسکلی. لیکن دیکھیں اس کو آپ یہ نہ لیں, ایک پچھلی حکومت والے نے ایک ہی نے کوئی 4-4.5 سال مطلب فائنانس منسٹر رہے تھے, اور وہ جو گل کھلا کے گئے وہ آپ کے سامنے, تو اس کو چھوڑے 3 تھے یا 4 تھے. دوسری جو آپ نے بات کی تھی, مہنگائی بڑھنی شروع ہوئی تھی. مہنگائی پہلے اس لیے بڑھی کہ ہم نے IMF پروگرام ہمیں فورسفلی لینا پڑا. خان صاحب شروع میں 1 سال لگے رہے 9 مہینے لوگوں سے پیسے لینے کے لیے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں IMF پروگرام کرنا. انہوں نے بہت سخت ریسٹرکشن لگائیں جس میں انہوں نے ریٹس بڑھے, ڈسکاؤنٹ ریٹس بڑھا دیے, ٹیرف بڑھا دیے, بجلی کے سارے انہوں نے جو آپ کو معلوم ہے پیٹرول پرائسز وغیرہ بڑھا دی. اس کی وجہ سے وہ مہنگائی ہونا شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخری 1.5 سال میں سپر سائیکل آیا. سپر سائیکل کو ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی اور 12.2% پہ ہم انفلیشن چھوڑ کے گئے. آج وہی انفلیشن 27% کر کے, تو ہمارا تو سپر سائیکل تو ہم نے کر لیا تھا, اس کو کنٹرول کر لیا تھا. تو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ ہم نے بڑھائی تھی, وہ اس لیے بڑھائی تھی کہ ان کے جو کرتوت تھے اس کو ہم کنٹرول کرتے IMF کے تھرو کر رہے تھے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی تھی. بات صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے, کئی دفعہ جب ہم آئے تھے پچھلی دفعہ تو ہمارے پاس پلاننگ کا تھوڑا فقدان سا تھا, لیکن اس دفعہ ہم پوری پلاننگ کر کے آئیں گے. ہم جب گراؤنڈ پہ آئیں گے تو ہمارے پاس پلان بھی ہوں گے, ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان پلانس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اس دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم پوسٹ پون کرتے رہے ہیں پچھلے 20-30 سال سے, یہ حکومتیں کرتے رہی ہیں ریفارمس پہ, جس کے بیچ میں SOEs کے ریفارمس بھی ہیں, جس میں ٹیکس ریفارمس بھی ہیں, جس میں انرجی کے ریفارمس بھی ہیں, یہ کریں گے. ہم اس کی پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں. اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اپنی کانفیڈنس ہوتی ہے تو پھر دوسرا کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. آپ نے میرے خیال میں ذرا تھوڑی سی جو بیان کیا وہ درست نہیں ہے. IMF پروگرام ہم نے کیا اور ہم چلا رہے تھے. آپ جو کیسے کہہ رہے ہیں, میں جب اپریل میں آیا تھا تو انہوں نے اگریمنٹ کیا تھا $500 ملین لے کے کہ ٹیکسز 700 ارب روپے کے لگا دیں گے, 5 روپے کی بجلی کو بڑھا دیں گے, اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پورا کا پورا انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. میں ادھر کھڑا ہو گیا, میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. میں نے اس کو ٹھیک کروایا, اس کو 700 کو 350 بلین کے ٹیکسز پہ لے کے آیا. اس کے بعد جو 5 روپے کی بجلی تھی اس کو 2.5 روپے پہ لے کے آیا.
اور اسٹیٹ بینک بھی ہم نے ڈائلیوٹ کروایا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. میں نے 2008 میں بھی IMF کا پروگرام کیا ہوا ہے اور سکسیسفلی کیا ہوا ہے. جب میں نکلنے لگا تو IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر میں خط بھی کہتا ہے آپ مت جائیں because 40% of the integrity of this program is because of you as a person. تو مجھے جانا تھا کیونکہ اصولوں پہ میں گیا. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر